مومن کے لیے اللہ نے بتایا کہ جس کے اندر مومنانہ صفت ہوتی ہے اس کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور کافر کے لیے وہ بتا رہا ہے کہ اس کے لیے عذاب ہے، عذاب عظیم اور عذاب علیم۔ تو عذاب عظیم یہ کہ پوری زندگی وہ جانوروں کی طرح جیتا ہے، اور عذاب علیم یہ کہ زندگی ہمیشہ اس کی درد میں ہوتی ہے، کنفیوز ہوتا ہے، کیونکہ ناشکرا ہوتا ہے، مطمئن نہیں ہوتا ہے، اطمینان نہیں ہوتا، اس کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتا، اس کی کوئی شیورٹی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کی اپنی سوچ، اس کی اپنی سمجھ اس کو پریشان کرتی رہتی ہے۔ اس سسٹم میں کوئی دوسرا آپ کو پریشان کرنے نہیں آئے گا، اس بات کو یاد رکھو۔ اور یہ جو بھی پریشانیاں ہمارے ارد گرد ہے، ہماری اپنی زندگی میں ہے، چاہے وہ پریشانی کا تعلق ہماری معیشت، ہمارے کام کاروبار سے ہو، چاہے اس پریشانی کا تعلق ہمارے بیوی بچوں سے ہو، ہمارے دوست احباب سے ہو، ہمارے قرابت دار سے ہو، پریشانی کی وجہ آپ کی ذہنیت ہے۔ ہماری ذہنیت اتنی منفی ہے، اتنی نگیٹو ہے کہ اس میں اس کی کوئی بھی کیفیت یا اس کی کوئی بھی ایکٹیویٹیز ایسی نہیں ہے جو پازیٹیو ہو، جس میں پیس ہو، جس میں پراسپرٹی ہو، جس میں امن اور امان ہو۔ ہماری جو سوچ ہے، جو ذہنیت ہے، وہ ذہنیت کہیں سے بھی نہیں اشارہ کر رہی ہے کہ اس میں امن اور امان جیسے کوئی خیال ہو، کوئی وچار ہو، ترقی جیسی، کامیابی جیسی، فلاح جیسی، فتح جیسی کوئی بات ہو۔ اس کی ذہنیت بہت نگیٹو ہوتی ہے اور بہت لوور ہوتی ہے۔ یہ انٹرٹین ہی ایسی اپنی زندگی کو انہی صفتوں کے ساتھ، انہی ایٹریبیوٹس کے ساتھ کرتا ہے، اور وہی اس کی ذہنیت، وہی سوچ اس کو ہمیشہ گھیرے رہتی ہے اور اس کو پریشان کرتی رہتی ہے۔ اور مومن باوجود اس کے پاس کچھ نہ ہونے کے بھی وہ مطمئن ہوتا ہے، سیٹسفائیڈ ہوتا ہے، کانفیڈینس میں ہوتا ہے، کانفیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر ہمت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، امیدوار ہوتا ہے، مایوس نہیں ہوتا ہے، نا امید نہیں ہوتا ہے، زندگی کو وہ جیتا ہے، اور وہی زندگی اس کے لیے اس کے آگے کے سفر کے راستے کھولتی ہے، اس کی ذہنیت۔ غور کریے، آج جس جگہ ہم کھڑے ہیں وہ ہماری ذہنیت کی وجہ سے، ذہنیت کی وجہ سے۔ اگر ہمارے کالونی کے، ہمارے محلے کے اگر راستے خراب ہیں تو وہ راستے یہ نہیں بتا رہے کہ راستے خراب ہیں، وہ راستے یہ خبر دے رہے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے لوگ خراب ہیں۔ اگر راستے گندے ہیں، گندگی ہے وہاں، تو وہ راستے یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی ذہنیت گندی ہے، ان کی سوچ میں گندگی ہے۔ اگر راستے تنگ ہیں تو وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ رہنے والے لوگوں کی ذہنیت تنگ ہے۔ راستے میں اگر اندھیرا ہے تو وہ وہاں کے لوگوں کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہاں کے رہنے والے لوگوں کے ذہنوں میں اندھیرا ہے، ان کی سوچ میں اندھیرا۔ آپ کے کپڑے، آپ کے برتنے کی چیزیں، آپ کا گھر، آپ کے گھر کے سامان، آپ کی گلی، آپ کا محلہ، یہ سب آپ کی پہچان کراتے ہیں، آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ پورا جو بھی ہمارا ذہن ہوتا ہے، جو ذہنیت ہوتی ہے، اسی کے حساب سے ہمارا انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ جو 19 نمبر کی آیت ہے، اس کے بعد میں یہ 2 آیتوں کے بعد اینڈ کروں گا۔ یہاں پہ کافر کا چیپٹر، کافر کی آیات یہاں پہ اینڈ ہو جائیں گے۔
کہ او سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ او کصیب من السماء، اب یہ اللہ نے کافر کی مثال دی ہے کہ کافر کیسا ہوتا ہے، اس کی کیفیت کو اللہ نے بتایا ہے کہ نیچر کے ساتھ، نیچر کی جو ایکٹیویٹیز، جو بیہیویئرس ہوتے ہیں، وہ کافر کے اوپر کیسی کیفیت بناتے ہیں، یا اس کی بیہیویئر، نیچر کے بیہیویئر کی وجہ سے ایک کافر صفت آدمی کے اوپر کیا کیفیت طاری ہوتی ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہاں مثال دی ہے کہ مثال کہ آسمان سے موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ اس کو امیج کریے گا آپ نے کہ اندھیرا چھایا ہوا ہے، چاروں طرف اندھیرا ہے، بہت گہرا اور گاڑھا، اور اس میں موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، پورے میں اندھیرا چھایا ہوا ہے، سب طرف اندھیرا ہے، اور اس میں موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ کصیب من السماء فیہ ظلمات، کہ موسلا دھار بارش اور اس میں اندھیرا، ورعد، اور بادل گرج رہے ہیں، بادل زور زور سے گرج رہے ہیں، وبرق، اور بجلی چمک رہی ہے، کڑک رہی ہے۔ یجعلون اصابعہم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت، تو جو کافر ہوتا ہے جیسے یہ کیفیت طاری ہوتی ہے کہ بدلی چھائی، اندھیرا ہوا، بجلی گول، اور موسلا دھار بارش چالو، بادل گرجنے لگتے ہیں، بجلی چمکنے لگتی ہے، تو یہ جو جہاں کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے کانوں میں انگلیوں کو ٹھوس لیتا ہے، ڈال دیتا ہے، موت کے ڈر سے۔ جس سمے یہ کنڈیشن بنتی ہے، اس کنڈیشن کو آپ فیل کرو تھوڑا، انسان دہشت میں آ جاتا ہے کہ جب اندھیرا چھا جائے اور موسلا دھار بارش ہونے لگے اور بادل ایسے گرج رہے ہوں کہ آپ کی برداشت کے باہر ہو، سننے کی آپ پوزیشن پہ نہ ہو، اور بجلی ایسی چمک رہی ہو جو آپ کی آنکھوں کو چکا چوند کر دے، تو یہ کیا کرتا ہے کہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیوں کو ٹھوس لیتا ہے، سوچتا ہے کہ میں اپنے کان کو بند کر لوں گا تو میں اس سے بچ جاؤں گا، مجھے موت نہیں آئے گی۔ تو یہ کیا کرتا ہے، یجعلون اصابعہم فی اذانہم من الصواعق، کہ یہ ڈال لیتا ہے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں، حذر الموت، موت کے ڈر سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ اسی طرح کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب اللہ نے یہاں پہ کیا کیا، ایک چیلنج دیا کہ ہم نے ان کافروں کو احاطے میں لیا ہوا ہے، واللہ محیط بالکافرین، احاطے میں لینے کا مطلب سمجھ رہے ہو، کہیں سے بھاگ نہیں سکتا ہے کوئی، اللہ کی پکڑ، اللہ کی پکڑ ہے، اگر وہ تمہیں گھیر لے، بھاگ کے بتاؤ، نکل کے بتاؤ، اپنی جگہ سے ہل کے بتاؤ۔ اور گھیرنا صرف ایسا نہیں ہے کہ اب آپ اس مثال کو صرف بارش، ظلمات، گرج اور چمک سے ہی لو، اس زندگی میں کئی بار ایسے حالات ہمارے اوپر طاری ہو جاتے ہیں جو اسی طریقے کے ہوتے ہیں کہ جہاں ہم اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، جہاں ہم اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں، زمین باوجود اپنی کشادگی کے ہم پہ تنگ ہو جاتی ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا ہے، سامنے موت نظر آتی ہے،
تو اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ واللہ محیطم بالکافرین، کہ اللہ احاطے میں لے لیتا ہے کافروں کو. بھاگ، اب کہاں بھاگے گا. یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی کی چمک، یخطف ابصارہم، کہ چھین لے ان کی بصارت کو. قریب ہے کہ بجلی کی یہ جو چمک ہے، یہ جو بجلی ہے، یہ ان کی بصارت کو چھین لے، ختم کر دے. کلما اضاء لہم مسو، تو جیسے ہی بجلی چمکتی ہے، لہم لیے ان کے، مسو فیہ، تو یہ اس میں چل پڑتے ہیں. دیکھیے اندھیرا چھا گیا، بارش، موسلادھار بارش ہو رہی ہے، اب کچھ دکھائی دے نہیں رہا ہے. اب جب دکھائی نہیں دے رہا ہے تو یہ کیا کرتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے کہ اب جائیں کہاں کو، کیونکہ کچھ دکھ ہی نہیں رہا ہے. پھر جیسی بجلی چمکتی ہے، روشنی ہوتی ہے، تو یہ کیا کرتا ہے، جیسی چمکی تو اس کو تھوڑا سا دکھا، پھر آگے بڑھائیے. تو یہاں آیت کیا کہہ رہی ہے کہ کلما اضاء لہم مسو فیہ، کہ جیسے بجلی چمکتی ہے تو اس کو کچھ دکھائی دیتا ہے، پھر بڑھتا ہے، پھر اندھیرا ہوتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے. پھر بجلی چمکی، پھر کچھ بڑھا، پھر اندھیرا ہوا، پھر کھڑا ہو گیا. تو یہ کلما اضاء لہم مسو فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، تو جیسے ہی بجلی چمکتی ہے چل پڑتا ہے، پھر جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے یہ کھڑا کا کھڑا رہ جاتا ہے. یہ اس کنڈیشن میں یہ حرکتیں کرتا ہے. ایسی حرکتیں ہم آپ بھی کر چکے ہیں کہ جب اندھیرا چھایا ہوا رہتا ہے، بجلی چمکتی ہے تو تھوڑا سا راستہ دکھا تو پھر کچھ قدم اپن آگے بڑھتے ہیں. ویسے ہی بارش کے ساتھ کرتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جیسے ہی اس پہ اندھیرا چھاتا ہے، کام وہ کھڑا کا کھڑا رہ جاتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لا ذہب بِسَمْعِهِمْ، تو یقیناً چھین لیتا وہ اس سے اس کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان سے ان کی بصارت کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہے. اللہ یہ کہ ہر شے کی قدرت، اس کی مقدار، اس کا کنٹرول، وہ اللہ کے ہاتھ میں. تو انسان ہر حال میں اس کے احاطے میں، اللہ کی پکڑ میں. یہ کہیں سے بھی بھاگ نہیں سکتا، یہ نکل نہیں سکتا.